معزز حاضرین، قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا ایمان کے اہم لوازم اور ضروریات میں سے۔ اگر کوئی مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ جس طرح کہ پیاسے کو پانی پر بھروسہ ہوتا ہے کہ پیاس بجھائے گا، اور بھوکے کو کھانے پر یقین ہوتا ہے کہ بھوک مٹائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس سے زیادہ یقین ایمان والے کو ہونا چاہیے کہ ہر مصیبت دفع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ہر ایک کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بول لینا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں اس پر عمل کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے کہ حاضرین، اگر واقعتاً ایمان والے کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا تو وہ ایسی زندگی گزارتا جیسا کہ پرندے اور حیوانات اللہ پہ بھروسہ کر کے گزارتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ پر حقیقت میں جیسا توکل اور بھروسہ کرنا ہے ویسا کر لو، اور ایسا توکل و بھروسہ کرو جیسا کہ پرندے کرتے ہیں، توکل ایسا کرو جیسے پرندے کرتے ہیں کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام میں واپس آتے ہیں پیٹ بھرے، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی اسٹور کرنے کی چیز ہے، نہ غلہ جمع کرنے کے لیے جگہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی تصور ہے، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کل کے لیے میں دانہ جمع کروں گا۔ تو پرندے جیسے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے۔ حاضرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سارا جہاں اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور سارا جہاں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان دینا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس حدیث پاک میں بھی ایمان والے کو بھروسہ دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، یقین ہو، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ اس کے متعلق ایک بات میں عرض کروں گا۔ حاضرین، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کو پکڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سارے حیوانات سے، جانوروں سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی عطا فرمائی۔ ابھی آج آپ نے سنا ہے سورہ نمل میں کہ تقریباً 1 میل دور فاصلے پر چیونٹی اپنے لوگوں سے کہہ رہی تھی، اپنے لشکر سے، کہ بلوں میں چلے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں روک دے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام، چیونٹی 1 میل کے دوری پر ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بولی سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تو سن کے فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ تو حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی، جانوروں کی اور کیڑوں کی بولی عطا فرمائی تھی۔ آپ سب کی بات سنتے بھی تھے اور جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے ایک چیونٹی کو پکڑا اور فرمایا کہ تو سال بھر میں کتنی غذا کھاتی؟ تو اس نے کہا کہ ایک چاول کا دانہ کھاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو ایک شیشے میں بند کر دیا اور ایک چاول کا دانہ ڈال دیا اور اس پہ ڈھکن لگا دیا۔ حاضرین، 1 سال کے بعد جب آپ نے اسے کھولا تو اسے دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ ایک چاول کا دانہ سال میں کھاتی یہ کہی تھی، لیکن آدھا کھائی ہے اور آدھا بچا کے رکھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو کہی تھی کہ ایک کھاتی تھی، یہ آدھا کیوں بچا کے رکھی؟
تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ جب تک تھا اس کے مطابق ہم کہتے تھے ایک چاول کا دانہ کھاتے ہیں، لیکن اے سلیمان آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن مخلوق ہیں، مجھے یہ خوف ہوا کہ آپ بند تو کر دیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ نہیں کھولیں، بھول جائیں یا پھر آپ دنیا سے چلے جائیں، اگر یہ نوبت آ جائے تو پھر مجھے دانہ کون دے گا؟ اس لیے میں نے بچت کر کر کے آدھا دانہ کھایا، آدھا بچا لیا۔ ایک چیونٹی کو بھی گویا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک میں تمہارے قبضے سے باہر تھی اللہ پہ بھروسہ کرتی، اور جب انسان کے قبضے میں آ گئی تو پھر مجھے اپنی فکر کرنی پڑی۔ اس کے ساتھ میں ایک اہم بات عرض کرنا چاہوں گا حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمارا کھانا، ہماری روزی، ہمارا رزق کسی کے حوالے نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کھلائے تو کھائے گا، اگر باپ نہ بھی کھلائے تو بیٹا کھاتا ہے۔ کوئی ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بچے کو پال رہا ہوں، تو پھر ماں کے پیٹ میں جب بچہ تھا تو اسے کون پال رہا تھا، اسے کون رزق دے رہا تھا؟ وہ تو بچہ پیٹ کے باہر آنے کے بعد میں ماں دودھ پلاتی ہے، باپ کھانے کا انتظام کرتا ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کا رزق کسی کے حوالے نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم کسی کے پاس نوکری کرتے ہیں تو وہ رزق دیتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رزق کی کفالت اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے رزق کی کفالت دی۔ ہمارا رزق کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، کسی پہ موقوف نہیں ہے کہ وہ کھلائے تو کھلائے گا تو کھائیں گے، نہیں تو بھوکے رہ جائیں گے۔ تو اتنا بڑا بھروسہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا، خود رزق کی کفالت دیا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں پیسہ رزق دیتا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں باس رزق دیتا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا آفیسر ہمیں رزق دیتا ہے۔ کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا، رزق صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ یقین، یہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مومن کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ یقین آ جائے، کبھی کسی ایک آدمی کو دوسرے سے شکایت نہیں رہتی۔ کیسی شکایت؟ مثال کے طور پہ میں ماحول کی مثال دے کے بتانا چاہوں گا۔ ایک دکان آدمی کھولی، دوسری طرف سامنے اگر کوئی دوسری نئی دکان کھول دے، اب اس کو فکر ہونے لگتی، ارے یہ نئی دکان یہاں کیوں کھول دیا، کہیں دور کھول دینا نا، میرے سامنے کھول دیا، اب میرا کیا ہوگا؟ میرا گراہک اس کے پاس چلے جاتا، اب کمپٹیشن شروع ہو جاتا۔ آخر میں کیا کرتا آدمی؟ شیطان ہے۔ اب شیطان کیا ہے؟ شیطان سے بڑھ کے انسان ہے، شیطان سے بڑھ کے انسان ہے۔ وہ کیا کرتا؟ سب سے پہلے عامل کے پاس جاتا، جا کے بولتا آپ کچھ تو بھی علاج کرو، آپ میرے کو گراہک بہت ہونا۔ وہ سامنے والے کے سامنے جو بولے ڈالتا ہوں، خنزیر بھی بولے تو ڈالتا ہوں، کتا بھی بولے تو ڈالتا ہوں، میرے کو گراہک ہونا۔ اب یہ جاتے 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 آخر کار کہاں پہنچتے ہیں؟ شیطانی عملوں کے پاس پہنچتے۔ پوجا کرو بولے تو بھی کر لیتے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ غور کیجئے، میں مثال دوں گا بس، آپ غور کیجئے کہ کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ہی قسم کے دکانیں ایک ہی جگہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ گوشت کی دکان، پھولوں کی دکان، فروٹ کی دکان، فروٹ کی مارکیٹ، سب ایک ہی جگہ ہوتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو گراہک نہیں ہو رہا ہے؟ تو ان کے پاس رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے تو ہر فیلڈ میں کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ اس کے ساتھ ایک مثال دوں گا میں، سابقہ بزرگوں کے متعلق آتا ہے۔ باضابطہ ان کے پاس ایک آدمی آئے خریدنے کے لیے، دوپہر کا تقریباً وقت تھا، خریدنے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہیے آپ کو؟ فلاں چیز چاہیے، وہ سامنے کی دکان پہ بھی مل جاتی، وہاں لے۔ وہ آدمی گیا، وہاں پوچھا، ملا، لے لیا۔ اس کو بڑی تشویش ہوئی، جو چیز یہاں ملتی تھی انہوں نے سامنے لینے کو کیوں کہا؟ نفع گراہک ان کے پاس آیا تھا تو ان کو دینا چاہیے تھا۔ آگے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟
تو وہ کہتے ہیں صبح سے میرے پاس گراہک بہت ہوا، کاروبار اچھا ہوا، لیکن وہ بیچارے کو میں دیکھ رہا ہوں اس کے پاس کچھ نہیں ہوا، اس لیے تمہارے کو اس کے پاس بھیجا۔ یہ نظریہ اگر مسلمان کے پاس پیدا ہو جائے، لڑائی ختم، جھگڑے ختم، حسد ختم، اور یہ کرنا کرانا ختم۔ وہ کرنے کرانے کے پیچھے پورے پیسے ڈال دیتے، جو کمائیں وہ لے جا کے عامل کے گود میں ڈال دیتے، شیطان کو کھلاتے پیسے، کسی غریب کو دے دیتے تو اللہ کی رحمت تو نازل ہو جاتی۔ تو حاضرین کرام، بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ پیدا کیا۔ حضرت حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو کھانا لکھا ہے، لقمہ، اگر تم نہیں کھانا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مخلوق بھیجے گا اور تمہارا منہ کھول کے زبردستی منہ میں ٹھوسے گا۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ غور کیجیے۔ تو ہماری قسمت میں جو ہے وہ کہیں نہیں جاتا، اور ہماری قسمت میں جو نہیں ہے وہ کہیں سے نہیں آتا۔ اتنا یقین رکھ لے، بس کامیاب زندگی جو ملا یہ سمجھ لیجیے آج میری قسمت میں اتنا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، تو حاضرین زندگی خوشحال گزرے گی، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی نوبت نہ آئے، اس کے سامان کو دھکا پہنچا دیے، اس کو دھکا پہنچا دیے، اس کے بارے میں برائی کیجیے، نفرتیں پھیلے گی۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ نفرتیں پھیلیں گی۔ اب جب نفرت پھیلے گی تو آدمی ایک دوسرے سے لڑے گا، جھگڑے گا، خاندان میں پریشان، رشتہ دار پریشان، خود پریشان، پیسہ بھی ضائع۔ اس سب جھگڑوں سے بہتر ہے جو ملا اللہ کا شکر ہے، خاموش بیٹھے۔ کسی کو زیادہ دیتا اللہ تعالیٰ، کسی کو کم دیتا، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے دے ایک جیسا تو کام کون کرے گا؟ سب بغاوت کریں گے۔ تو اسی لیے کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں۔ مثال کے طور پر آپ مزدوروں کو لے لیجیے، اگر مزدوروں کو روزانہ مزدوری ملے، نوکری ملے، ایک آدمی کا کام پورے طریقے سے نہیں کرتے۔ آج بھی وہی حال ہے مزدوروں کا۔ آپ عمارت بنا کے دیکھیے، 2 دن کام کرتے، اس کے بعد 3 دن پھر آتے۔ وجہ کیا ہے؟ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تو جس کو جتنا دینا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے وہ پروردگار جانتا ہے اس کو کیا ہونا ہے۔ اسی لیے زیادہ ہاتھ پیر مارے تو ملتا نہیں، اور ہاتھ بن کے رکھے تو جاتا نہیں۔ یہ بنیاد ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، سب سمجھیں گے میرے بھائی۔ اور یہی تعلیم اسلام دیتا ہے، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھو، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرو۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے خواہش پوری کرنے کی چکر میں جانا ہی نہیں۔ ملا رب کا شکر ادا کیجیے، نہیں ملا اللہ تیرا احسان ہے کہ مصیبت سے بچا دیا۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ایمان ہے۔ اس میں اگر کمزوری آ جائے تو ایمان بھی ڈگمگاتا ہے، اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔